دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے، کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان ہے، ہر وقت منانا آسان۔ ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم نے کیا گناہ کرنے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ہم تو اپنے گناہوں سے کراچی نہیں بھر سکتے۔ اللہ کہہ رہا تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر، آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے، ساری کائنات کو اندھیر کر دے، صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کروں گا۔ یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت، اور جنت والوں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ میرے بندو جو چاہو گے پاؤ گے جنت میں، جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے اللہ تمہیں پھر اپنی قدرت کا دکھائے گا جو تمہارے خواب و خیال، تصور اور تخیل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اضافی طور پہ قرآن پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہ یہ اس جگہ کو چھیڑ رہی ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جو پورے اسلام میں دل کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے پورے جسم میں دل بند ہوا ختم۔ تو اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، زمین آسمان بننے سے پہلے 1000 سال، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر۔ دنیا میں کوئی شخصیت دعویٰ نہیں کر سکتی، آپ اپنے نظام معیشت میں پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی امت مسلمہ پتہ نہیں کن کن کو دانشور بنا کر ان کے مشوروں سے چل رہے ہیں، اور کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صرف یہی سیدھے راستے پر ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دو گواہیاں ہیں، دو گواہیاں۔ دیکھو نا، ہماری ہلاکت کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے، کوئی انڈیا کی سازش نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیل کی سازش نہیں ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ قوموں کا دستور ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو الزام دیتی ہیں، وہ اپنے اندر کی کمیاں تلاش نہیں کرتی۔ زوال باہر سے نہیں آتا، زوال سازش سے کبھی کوئی قوم زوال کا شکار نہیں، انسانی تاریخ بتاتی۔ جو قوم بھی ڈوبی، جس کے سفینے ڈوبے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ سازش سے تھوڑے بہت نقصان ضرور ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوب جائیں، ذلت و پستی میں جا گریں، تباہی و بربادی کے نئے نئی شکلیں سامنے آئیں، یہ سازشوں سے نہیں ہوتا، یہ اپنی تباہی سے ہوتا، اپنے زوال سے ہوتا۔ تو میرے نبی کے لیے اللہ دو گواہیاں دے رہے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صرف آپ ہی سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ساری کائنات کو ایڈوائزر دے دیا، آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، کدھر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایڈوائزر دیتا ہوں۔ ہم ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ غلط بھی جانتا ہے، صحیح بھی جانتا ہے، کیونکہ اس کو 5 سینسر سے جو علم ملا ہے، 5 جو حواس خمسہ ہیں، وہ تو خود ہی ادھورے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ رہا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ان کو نہیں دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو ان کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی سنوں تو ان کی نہیں سن پاؤں گا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 بولنا شروع کر رہے ہیں، آپ کو کسی بھی نہیں سنائی دیکھی۔ پھر جن سے میں نے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ناقص تھے، وہ بھی ادھورے تھے۔ انہوں نے جن سے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ناقص تھے، وہ بھی ادھورے ہی تھے۔ پھر انہوں نے جس سے پڑھا وہ بھی ادھورے تھے، وہ بھی ناقص تھے۔ اب اس سلسلے کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ، جہاں سے شروع ہوا تھا آپ کو ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن، سب ناقص نظر آتا۔
میرے نبی نے کہاں سے پڑھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے نبی نے اپنے اللہ سے پڑھا، کہ ہم نے آپ کو پڑھایا، ہم نے آپ کو پڑھایا۔ اور میرے اللہ کا علم کہاں سے آیا؟ وہ اس کی ذاتی صفت ہے، علیم بذات الصدور۔ علم کامل کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ علم کامل کے لیے ابتدا کوئی نہ ہو تاکہ شروع سے جانتا ہو، انتہا کوئی نہ ہو تاکہ آخر تک جانتا ہو۔ میں آج بول رہا ہوں، کل میری قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ آج آپ بینک چلا رہے ہیں، کل آپ کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جو ہم سے پہلے ہم نہیں جانتے، جو ہمارے بعد وہ ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ جب موجود ہیں ہم پورا نہیں جانتے۔ تو علم کامل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ابتدا سے پاک ہو، انتہا سے پاک ہو، ساری کائنات سے بلند ہو تاکہ ساری کائنات کو دیکھ سکے، اور ساری کائنات سے پوشیدہ ہو تاکہ باریک سے باریک کائنات کی حرکت کو بھی سمجھ سکے اور دیکھ سکے۔ ٹھیک، ان 4 چیزوں کو جب میں ڈھونڈتا ہوں یا آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو صرف اللہ ہے، اللہ جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، باقی سب ختم۔ کس طرح کا نے بیان کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور آ رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کہتا ہے بینک اسلامی والوں، تم تو سارا دن 2 + 2 4 کے چکر میں پڑے رہے، تو چاہے اسلامی بینک ہو اور چاہے وہ کنونشن کہتے، سب کا مقصود تو پیسہ ہی بنانا ہے نا۔ تم حلال طریقے سے کر رہے ہو، وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، دوڑ تو پیسے کی لگی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی، کتنے اکاؤنٹ کھولے آپ نے؟ اور نہیں کھول سکا، اچھا اگلے مہینے چھٹی ہو جائے گی اگر 20 اکاؤنٹ نہ کھولے گئے۔ نہیں ہے کہ نہیں؟ جب ڈر گئے ہو حسن صاحب سے؟ ارے بینکوں میں یہ نہیں ہوتا، یہ میرا نہیں بیٹھا برخوردار یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے، ٹھیک ہے، تو دوڑ تو ویسے کی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کو یاد کرتی۔ اور سبحہ میں تسبیح کا معنی بھی ہے تسبیح پڑھنا، لیکن اس کے اندر ایک جو خوبصورت معنی ہے وہ میں اس وقت تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سمندر ہے نا، یہ آیت اس سے جا کے ریلیٹ ہو گئی۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، سباحہ تیرنا۔ تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے کہ چلنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، ڈرائیو کرنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا، اندر ڈوبے۔ پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی میں تھوڑی چاہ پی لوی ہے، تھوڑا سا لے لوی ہے، تو ہوں نہیں سا لے سکتے، نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سر پہ۔ اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، ایسے ہی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں، رکتی نہیں، لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری کائنات فضا میں تیرتی تو جا رہی، خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے بینک اسلامی نے مجھے یاد نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، طارق جمیل نے مجھے بھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور کبھی غافل نہیں ہوتی۔ سبح میں یہ مطلب ہے کبھی غافل نہیں ہوتی، کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت و حکمتوں کا شہنشاہ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہوں کو ہر کوئی یاد کرتا ہے، تو اصل بادشاہ تو تمہارا رب ہے۔ سب سے بڑا رب کے سب سے بڑا بادشاہ کیسے ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، ہر چیز پر جو قادر ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ آیت جو میں پہلے سے کہ علم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
وہ اول ہے ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے اس سے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، اول آخر۔ اس آیت کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں، قدیم بلا ابتدا، تیری کوئی ابتدا نہیں، ودائم بلا انتہا، تیری کوئی انتہا نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو سب کے آخر ہے، تیرے بعد کچھ، فانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند ہے، تو اس سے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا ہے، تو اس سے چھپا ہوا کوئی۔ کدھر چھپ سکتے، کہاں چھپ سکتے؟ وہ آنکھ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اس سے کیسے چھپ سکتا؟ اس کے بعد سنو، اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں، آپ سے چھپا، آپ سے بلند کوئی نہیں، سب پر آپ کی نظر ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جب تیرا رب اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر شے کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اسی کو تھوڑا سا آگے اللہ نے واضح کیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کو اللہ نے مدلل کیا، کیسے سب کو جانتا ہوں کہ تیرا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ ایک تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ میرا بر صغیر کے علماء سے بھی گلا ہے، خطیبوں سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی، خدا کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا تو نہیں بتایا۔ خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ، تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو۔ جب آپ کہتے ہو خدا، تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں، جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہو یا خدا، تو ایک صفت، لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں، اللہ۔ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزدان ہے، نہ اہرمن ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذي لا الہ الا هو، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ، اللہ، کیا طاقت کا لفظ ہے۔
تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا، تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ اکبر. آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی. یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اسلامی معیشت ایسے تھوڑے ہے کہ تم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے. اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے، اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی. کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں. میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے میرے اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے. کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. یہ میرے اللہ کا علم ہے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں. اور سوچ چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. علمک ما لم تکن تعلم. آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. آپ بہت خوبصورت بولتے تھے. تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ہے جی میں ماج دے گو بین بجائے جو انہوں کیا پتہ، وہ انہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتہ ہے اور انہوں بین دا کیا پتہ. میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں. بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک. تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں. قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے. عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے. دل جو اللہ کو نہیں دیا اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں. یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا ہے. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیا، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. قرآن تو کلام عشق ہے.
تو آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس اس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں۔ صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں؟ آنکھ کھلی، آ گیا۔ کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، پتہ نہیں تو پنجابی سمجھ آمنی کہ نہیں آمنی، پر چلو مزہ ہی لے لیا جی۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے،
سر نو جوڑے تے بکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی. خشک چشموں میں پانی نہیں تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو. نہیں آئے گی. پہلے اسے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ اسے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو. یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو. اس سے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا. یہ زندہ ہو. بچے کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتے رہی. ساری رات یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا ہم نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کو قانون کی کتاب تھوڑا یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، اور جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں. کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. کی جوڑی کوئی. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتا ہے. جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم،
حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ۔ موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا، اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں۔ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعوا ابان زرعہم، موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا۔ بھائیو، اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔ تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا، جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا، میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں۔ علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہے، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہے، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین، بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ہم تو 100 لیٹر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ۔ ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة۔
آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کو ہی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا، قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحى، ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحى واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم۔ امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن 2 ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحى، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بلا چھوڑ سکتے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت